بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ تو وہ غلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے، اور جب گندم ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا، آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ محمد ہیں تو مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی مشقت اور تکلیفیں برداشت کیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق
اور مہربان نبی کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں تھا، اور آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے لوث محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو تم نے کہیں رسول کو دیکھا ہے؟ لوگ حضرت بلال سے حسد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے سے در بدر کر دیا۔ 6 ماہ بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مدینے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے آپ کے مزار پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے ہیں۔ لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آذان سناؤ، تو اس نے معذرت کر لی کہ جب پہلے میں آذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا تھا، اور اب وہ موجود نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی جائے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آپ سے آج وہی آذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان کو سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہ کر سکے اور آذان سنانا شروع کی۔ آپ کی آذان کے وقت صورتحال کچھ یوں تھی کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سب مدینے والے گھروں سے باہر آ گئے اور گریہ وزاری کرنے لگے، اور سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور والدہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان جہالت میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق تو ملنا دور کی بات، عزت سے زندگی جینے کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے۔ جب امیہ بن خلف کو یہ پتہ چلا کہ اس کے غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، اس پر اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ عرب کی یہ زمین گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی،
اور دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک آپ کو اس گرم زمین پر لٹا کر ظلم کرتے اور آپ کو انگاروں پر لٹا کر بھی ظلم کرتے تھے۔ آپ کے جسم کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر اس ظالم کا ظلم ختم نہیں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر جتنے بھی ظلم ڈھائے گئے، مگر آپ ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے پیچھے نہ ہٹے، اور آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی مزید دلچسپ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔